الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا ہے۔ معزز دوستو، آج 8 اکتوبر 2022 بروز ہفتہ ہے اور آپ کے یہاں شاہدرہ ضلع لاہور میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سے معنون اس پروگرام میں شرکت کا موقع مل رہا ہے۔ میرے دوستو، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تب ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں پہچان ہوگی۔ نبی پاک کی پہچان تب ہوگی جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا سنیں گے یا پڑھیں گے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کسی اتھینٹک بات کو سنتے بھی نہیں ہیں اور کسی معتبر کتاب کو پڑھتے بھی نہیں ہیں، سنی سنائی بات کو لے کر ہم لوگ چلے ہوئے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ایمان کا مسئلہ بہت ہائی لیول کا معاملہ ہے۔ ایمان اور جان، ہم جان کے مسئلے میں 2 نمبر پانی نہیں پیتے، 2 نمبر خوراک نہیں کھاتے، حفاظت کرتے ہیں جی جان بچانا فرض ہے۔ اگر جان بچانا فرض ہے تو ایمان بچانا فرض عین ہے۔ تو ایمان کے بارے میں بھی تحقیق کر کے بندہ سمجھے۔ تو میں چاہوں گا کہ میں آپ کی خدمت میں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف کچھ اس انداز میں پیش کروں جس کو بچے بھی سمجھیں، بڑے بھی سمجھیں، خواتین سنیں تو وہ بھی سمجھیں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے نا، تو کائنات بنانے کی 2 ہی وجہ ہے۔ ایک وجہ قرآن میں لکھی ہے، ایک وجہ حضور پاک کے فرمان میں لکھی ہے۔ قرآن کریم میں ہے 27ویں پارے کے دوسرے صفحے میں ہے، رب کریم فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ کائنات عبادت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، جنات بھی انسان بھی۔ اور مستدرک حاکم میں ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو وہ حضور پاک علیہ السلام کے وسیلے سے ہوئی۔ تو جب اللہ نے قبول فرما لی، ان کے بھول کی معافی کو قبول فرما لیا، تو فرمایا لولا محمد لما خلقتک، اگر حضور پاک نہ ہوتے تو میں آپ کو پیدا نہ کرتا۔ تو اب 2 باتیں ہو گئی ہیں کہ وجہ عبادت خدا ہے یا وجہ آمد مصطفیٰ ہے، کس وجہ سے کائنات پیدا ہوئی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ دونوں بنیادی وجہ ہیں، ایک وجہ ہے، ایک سبب ہے۔ سبب اور وجہ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ سبب کہتے ہیں کسی چیز کے بنانے کی بنیادی وجہ، اور وجہ کہتے ہیں کسی چیز کے سنوارنے کی بنیادی وجہ۔
گویا کائنات بنی ہے اس کی وجہ عبادت خدا ہے، اور اس کائنات کو سنوارا گیا ہے اس کی وجہ آمد مصطفیٰ ہے۔ تو یہ کائنات حضور پاک علیہ السلام کی وجہ سے بھی بنی، عبادت خدا کی وجہ سے بھی بنی، تو دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ تو جب حضور علیہ السلام کی وجہ سے رب کریم نے پوری کائنات کو بنایا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو اتنا بلند ہے نا۔ اب اس مقام کو سمجھنے کے لیے میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب نے مجھے مصطفیٰ بنایا ہے۔ مصطفیٰ استفاء سے ہے، استفا یستفی، یہ صاد کے ساتھ، سین کے ساتھ نہیں، استفا دے دینا وہ اور ہے، استفا صاد کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے سلیکشن کرنا، چن لینا۔ تو حضور پاک علیہ السلام کو رب نے چنا ہے، اس وجہ سے مصطفیٰ ہے، یعنی چنے ہوئے ہیں۔ کیسے چنا ہے، کس جگہ سے چنا ہے، کس معاملے میں چنا گیا؟ تو اولاد آدم کی دو حیثیتیں ہیں، یا انبیاء ہیں یا امتیں ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے انبیاء کرام میں سے مجھے خاتم الانبیاء کے لیے چنا، اور تمام امتوں میں میرے صحابہ کو میری خدمت کے لیے چنا۔ ان اللہ اختارنی واختار لی صحابی، اللہ نے انبیاء کرام کی جماعت میں مجھے چن کے دیا اور صحابہ کرام کو تمام امتوں میں سے چن کے دیا۔ تو حضور پاک علیہ السلام کا بنیادی تعارف یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک پوری کائنات میں انبیاء کے اندر چنے ہوئے۔ یہاں میں ایک جملہ کہتا ہوں، جب رسالت مآب علیہ السلام پوری کائنات میں چنیدہ ہے تو رب کریم نے صحابہ کرام کو بھی چن کے دیا۔ تیسرے نمبر پہ بات آ جاتی ہے عام امت کی، جس میں آپ اور ہم شامل ہیں۔ تو یہ عام امت بھی اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں ہے هو اجتباکم هو سماکم المسلمین، اللہ نے تمہیں چنا ہے اور تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ کیا مطلب؟ رب کریم نے ہمیں اس طرح چنا، ہماری ذات کو اٹھایا، اور رب کریم نے دیکھا کہ یہ بندہ اگر مجھے پسند ہے تو حضور پاک کا امتی بناؤں، ورنہ کسی اور نبی کی امت میں رکھ دوں۔ تو یہ پوری کائنات کے ہر فرد کو رب کریم نے اس بات پہ چن کے حضور پاک کا امتی بنایا ہے کہ یہ بندہ حضور پاک کے امتی بننے کا لائق ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی شامل کیا کریں کہ اللہ ہم تیرے حبیب کی امت میں سے ہیں، ہماری دعا قبول فرما لے۔ کہتے ہیں یہ بہت بڑا واسطہ ہے اپنے آپ کو حضور پاک علیہ السلام کا امتی کہنا۔ کیوں؟ گناہ گار ضرور ہیں، خطا کار ضرور ہیں، غلطیاں کر کے روسیا کار ضرور ہیں، لیکن حضور پاک علیہ السلام کی سفارش کے امیدوار بھی ضرور ہیں۔ اسی بنیاد پہ بندہ اگر دعاؤں میں یہ جملہ کہہ دے کہ اے میرے مولا ہم تیرے نبی کی امت میں سے اور تو نے ہمیں چن کے امت محمدی ہم پیدا فرمایا ہے، تو یہ دعا میں ایک وزن پیدا کر دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، بات کہی جائے، عمل کیا جائے، کس جگہ کیا جائے، کس دن میں کیا جائے، وقت اور جگہ بندے کے عمل کی حیثیت کو بدل دیتی ہیں۔ مثلا آپ اور ہم نماز یہاں پڑھیں، ایک ہے ہم نماز مدینہ طیبہ میں پڑھیں، ایک ہے ہم نماز مکہ معظمہ میں پڑھیں، فرق ہو گیا۔ ایک نیکی ہے ہم آج کریں، ایک نیکی ہم رمضان المبارک میں کریں۔ تو دیکھیں وقت بدلا یا جگہ بدلی، نیکی کی حیثیت بدل گئی۔ تو اسی لیے جب دعا مانگیں تو دعا میں بعض جملے ایسے بول دیں جس سے اس دعا کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ دعا کا بنیادی طریقہ تو ہے اللہ جل شانہ کی تعریف کریں، حضور پاک علیہ السلام پر درود پڑھیں، پھر اپنی حیثیت پیش کریں۔ تو ہماری سب سے بڑی حیثیت رسول اللہ کے امتی ہونے کی۔ ہم امت موسیٰ نہیں ہیں، ہم امت عیسیٰ نہیں ہیں، ہم امت محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری بات، عرب کا ایک سردار گزرا ہے عنیحمہ، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ آ کر ایک دعا کی۔ دعا تو اللہ سے کی، لیکن قبر مصطفیٰ پہ ٹھہر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جگہ میں ٹھہر کے جس کے لیے آپ کو اور ہمارا نظریہ ہے کہ جو مٹی آقا نامدار کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہے یہ اللہ کے عرش سے اور اللہ کے کعبے سے بھی افضل۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں عرش سے کیسے افضل ہے، کعبے سے کیسے افضل ہے، وہ ایک غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں عرش کے ساتھ اللہ چپکا ہوا ہے اس لیے اس کی نسبت زیادہ ہے۔ نا بابا، اللہ پوری کائنات میں ہے لیکن اللہ جسم سے پاک ہے۔ تو جب اللہ پوری کائنات میں ہے تو جیسے اللہ عرش کے ساتھ ہے ویسے اللہ مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔
تو اب آپ بتائیں جب ذات میں مسئلہ آئے تو عرش کا افضلیت زیادہ ہوگی یا رسول اللہ کی ذات کی افضلیت زیادہ ہوگی؟ ظاہری بات ہے حضور کی ذات کی افضلیت زیادہ ہے، تو اس لیے جو مٹی حضور پاک کے ساتھ چپلی ہوئی ہے یہ مٹی ان تمام جگہوں سے افضل ہے۔ تو اس جگہ پہ ٹھہر کے اس شخص نے ایک جملہ کہا، وہ کہنے لگا کہ میں معافی مانگنے آیا ہوں اللہ تیرے دربار میں، لیکن دربار مصطفیٰ پہ اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ ہم اپنی قوم کے سردار ہیں، اگر ہمارے ہاں اپنے باپ کا قاتل بھی اس وقت آ جائے جب ہم اپنے والد کی قبر پہ ٹھہرے ہوں تو ہم سخی تب بنتے ہیں جب اس قاتل کو بھی معاف کر دیں کہ ہمارے پاس چل کے آیا ہے، یار یہ میرے ابا کی قبر پہ ٹھہرا ہے، میرے ابا کے پاس چل کے آیا، ہم سردار لوگ ہیں، ہم یہ جملہ کہتے ہیں۔ تو کہنے لگے میرے مولا تو اس کائنات کا سب سے بڑا شہنشاہ ہے، تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اگر مخلوق میں دیکھیں تو حضور پاک سے بڑا کوئی نہیں ہے، تو جس جگہ میں ٹھہرا ہوں یہ کائنات کے مخلوقین کی سرداروں کے سردار کی جگہ ہے۔ تو اب تین باتیں ہیں، ایک تیرا حبیب ہے حضور پاک علیہ السلام، سننے والی بات ہے، ایک تیرا حبیب ہے اور ایک تیرا فقیر ہے اور ایک تیرا دشمن ہے۔ حبیب محمد مصطفیٰ ہے، فقیر آپ کا یہ غلام اور بندہ ہے، اور تیرا دشمن شیطان ہے۔ اللہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں یہ تین باتیں پیش کر کے کہ اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا تو آپ کا حبیب ناراض پریشان ہوگا کہ میرا ایک امتی جہنم چلا گیا، اور میرا اللہ تیری رحمت میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی مجھے معاف کرنے سے، لیکن تیرا دشمن خوش ہوگا کہ دیکھو میں نے ایک بندہ جنت سے بچا کے جہنم پہنچا دیا، یہ حضور کا امتی ہے، اور اگر آپ نے مجھے معاف کر دیا آج میں توبہ کر رہا ہوں۔ تو پھر بھی تین باتیں ہیں، آپ کی رحمت میں کوئی کمی بھی نہیں آنی، آپ کے حبیب نے خوش ہو جانا ہے، آپ کے اس فقیر نے کامیاب ہو جانا ہے، آپ کا دشمن رونا شروع کر دے گا، ناراض ہو جائے گا۔ تو اللہ تیری رحمت سے مجھے یہ امید نہیں ہے کہ تو حضور کو ناراض کر، دشمن کو خوش کر، اللہ مجھے معافی دے دے تاکہ حبیب خوش ہو اور شیطان رونا شروع کر دے۔ کیا جملہ بولا ہے یار اس آدمی، اس سے سمجھ آتا ہے کہ بعض اوقات الفاظ میں وہ تاثیر ہوتی ہے، وہ معاملہ ہوتا ہے جو انسان کے اعمال کی کایا پلٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، دعا میں سب سے بڑا جملہ یہ حاوی ہو جائے گا کہ اللہ ہم تیرے حبیب کی امتی ہیں، آپ نے ہمیں اپنے حبیب کی امت سے پیدا کیا ہے، تو رب کریم کی رحمت متوجہ ہوگی۔ اب حضور پاک کو تو رب نے چن کے اس کائنات میں بھیجا، رسالت مآب علیہ السلام کے بنیادی تعارف میں ایک امتی کو اپنے بنیادی نبی کی معلومات ہونی چاہیے، مثلا رسالت مآب علیہ السلام کے ان رشتہ داروں کے بارے میں جانیں جن کا ڈائریکٹ تعلق رسول اللہ کی ذات سے ہے، ان رشتوں کے بارے میں جانیں جن کا تعلق حضور کی ذات سے ہے یا جن سے حضور پاک علیہ السلام کا تعلق ہے، مثلا رسول اللہ کے آباء و اجداد، رسول اللہ کی قوم، حضور پاک کا قبیلہ، رسول اللہ کی زبان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، حضور پاک کی اولادیں، وہ بیٹیاں یا بیٹے، صاحبزادیاں یا صاحبزادے ہوں، رسالت مآب علیہ السلام کے باقی رشتہ دار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بنیادی معلومات، یہ ہمارے پاس بڑی ضروری ہے۔ سنیں، آج ہمیں اپنے نانے اور نانی کا نام آتا ہے، رسالت مآب کے بارے میں پوچھیں حضور پاک کے نانی کا نام کیا ہے، لوگوں کو نانے کا نام